یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 تا 177 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اور سنا دیجئے انہیں حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ کر نکلا، اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہشات کے۔ تو اس کا حال ایسے ہے جیسے کتا، اس پر تو بوجھ لا دے تو وہ ہانپے اور چھوڑ دے تو بھی ہانپے۔ یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کیجئے یہ احوال انہیں تاکہ وہ فکر کریں۔ بری مثال ان لوگوں کی کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ مذکورہ آیات میں بنی اسرائیل کا ایک عبرتناک واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کا ایک بڑا عالم اور مشہور شخص تھا کہ لوگ اس کی اقتداء کرتے تھے۔ علم اور معرفت اس کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی کہ وہ دفعتاً مردود ہو گیا اور وہ گمراہوں کے اندر شامل ہو گیا۔ اس واقعے میں بہت سی عبرتیں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنی قوم کو اور ان یہودیوں کو ایک واقعے کا ذکر فرمائیے۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا عالم تھا، پیشوا تھا، اپنے عروج کے زمانے میں اس پر ایک تنزل آ گیا اور ہدایت کے بعد وہ گمراہی میں شکار ہو گیا۔ وسیع علم اور پوری معرفت حاصل ہو جانے کے باوجود جب نفسانی اغراض اور دنیاوی مقاصد شامل ہو گئے تو وہ سب علم اور معرفت اور مقبولیت اور عروج سب کا سب چلا گیا اور ذلیل اور رسوا اور گمراہ ہو گیا۔ قرآن مجید میں اس شخص کا نام اور اس کا تشخص کا تو ذکر نہیں ہے، البتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اس شخص کا نام بلعم بن باعورہ تھا۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا، اور روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کتابوں کا علم اس کو عطا فرمایا تھا، اور جیسے آیت میں فرمایا گیا الذی آتیناہ آیاتنا، ہم نے اپنی نشانیوں میں سے اسے نشانیاں عطا فرمائی تھیں، اس سے اس علم کی طرف اشارہ ہے۔
جب قوم فرعون غرق ہو گئی اور مصر فتح ہو گیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا۔ قوم جبارین نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ آ گئے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ اس شخص کے پاس آئے جس کا نام بلعام بن باعورہ تھا، اور اسے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بڑا لشکر ہے، اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کو ہمارے مقابلے سے واپس کر دے۔ وجہ یہ تھی کہ اس شخص کے پاس یعنی بلعام بن باعورہ کو اس میں اعظم معلوم تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی۔ بلعام نے کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، اور ایسا کروں گا تو میرے لیے یہ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ لوگوں نے بے حد اصرار کیا تو اس نے کہا کہ اچھا میں اپنے رب سے اس معاملے میں استخارہ کروں گا کہ میں یہ عمل کروں یا نہ کروں۔ پھر جب اس نے یہ عمل کیا تو اس کو بتایا گیا خواب میں کہ وہ ایسا کام ہرگز نہ کرے۔ اس نے قوم کو بتا دیا کہ مجھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت قوم جبارین نے بلعام کو کوئی بڑا ہدیہ پیش کیا، اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کی بیوی نے کہا کہ اس ہدیے کو قبول کر لیا جائے اور ان کا کام کر دیا جائے۔ تو اس وقت بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا، اور اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک کرشمہ یہ ہوا کہ وہ کلمات بد دعا جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے وہ کر رہا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا اپنے لیے نکل رہے تھے اور اپنی قوم جبارین کے لیے نکل رہے تھے۔ قوم جبارین چلا اٹھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو اور ہمارے لیے ہی یہ بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے، میری زبان اس کے خلاف کرنے پر قدرت نہیں رکھتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی نازل ہو گئی، اور بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان سینے پر لٹک گئی، اور اپنی پوری قوم سے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی ہے، اب دعا تو میری چلتی نہیں، لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے اندر بھیج دو، ان میں سے اگر کچھ بھی لوگ بدکاری کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر آئے گا، کیونکہ اس کے علم کے مطابق بدکاری جس قوم کے اندر پھیل جائے تو اللہ کا عذاب اس پر ضرور آتا ہے۔ اور یہی ہوا کہ کچھ لوگ اس کے اندر مبتلا ہو گئے، سخت قسم کا طاعون ان کے اندر پھیل گیا، ایک روز میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ جس شخص نے یہ برا کام کیا تھا اس کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر لٹکا دیا تاکہ سب لوگوں کو عبرت ہو، سب نے توبہ کی اور پھر ان سے یہ عذاب دور ہوا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے اس سے وہ چیز معرفت، علم اور نور لے لیا اور اس کو خالی کر دیا۔ فرمایا گیا کہ جب وہ شیطان کی اتباع کرنے لگ گیا تو علم اور معرفت اور نور ایمان اس سے چلا گیا۔ پھر مزید اس آگے یہ بڑھا کہ دنیاوی خواہشات اور دنیا کو اس نے مقصد بنا لیا، تو اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے اور وہ خود بھی اس کو چاہتا تو وہ اپنے یہ جو علم اور معرفت تھی اس سے اس کو بلندی مل سکتی تھی، لیکن جب اس نے اس چیز کو قبول نہیں کیا اور اس کے بدلے میں شیطان کی اتباع اور اپنی خواہشات کی اتباع کو اس نے ترجیح دی، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا اور وہ اس پر چل کر تباہ اور برباد ہو گیا۔ اس کا وبال اور اس کی سزا اس پر اس طرح کی گئی، اس کی مثال دی گئی کہ یہ ایسے کتے کی طرح ہے کہ جو اپنی زبان کو نکالے پھرتا ہے، اور فرمایا کہ یہ مثال اس کی کیوں دی گئی، کیونکہ اس کے ساتھ یہ صورت ہوئی تھی کہ اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی تھی۔ اور کتے کی مثال اس لیے دی گئی کہ تمام جانور کی جو صورت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، جو سانس کا معاملہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات بغیر کسی تکلیف کے وہ سانس لیتے رہتے ہیں،
لیکن ایک کتا واحد ہے کہ جس کو اپنے سانس لینے کے لیے زبان کو باہر نکالنا پڑتا ہے، اور یہ صورت دیگر جانوروں میں اس وقت ہوتی ہے جب ان سے کوئی مشقت لی جائے یا ان کے اوپر کوئی حملہ کرے، جسے ہانپنا کہا جاتا ہے، لیکن کتا بغیر ان چیزوں کے بھی ہانپتا رہتا ہے۔ تو فرمایا یہ مثال کتے کی اس شخص کے لیے تھی کہ جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے لیے ناحق بد دعا کی تھی، اور وہ بد دعا اسی کے اوپر لوٹ آئی۔ اس کے بعد فرمایا ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم اس طرح کی مثال بیان کرتے ہیں ان قوموں کے لیے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ آپ اس واقعے کو ان لوگوں سے بیان کیجئے تاکہ یہ غور اور فکر سے کام لیں کہ اگر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وقت گزارا اور نافرمانی کرتے رہے تو اللہ کا عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ آیت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اہل فکر کے لیے کیا نصیحتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس واقعے کے اندر اہل فکر کے لیے بہت سے فوائد اور نصیحتیں، عبرتیں ہیں۔ پہلا یہ کہ کسی شخص کو اپنے علم، فضل اور عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے بطور نعمت کے ہوتے ہیں، اور نعمت کے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ علم اور معرفت اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، اور شکر کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری بھی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس علم اور عبادت پر استقامت کی دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ایسے موقعوں پر آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے ایسی جگہوں سے جہاں اس کے دین اور ایمان کے خرابی کا اندیشہ پیدا ہو، خصوصی طور پر اہل و عیال اور مال کی محبت میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اس انجام بد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ گمراہ لوگوں کے ساتھ، بددین لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اور ان کی طرف سے ہدیہ یا دعوت وغیرہ قبول کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بلعم بن باورہ بھی اس بلا کے اندر اسی ہدیے کے قبول کرنے کی وجہ سے مبتلا ہو گیا تھا۔ چوتھا یہ کہ بے حیائی اور حرام کاری نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بلکہ پوری قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہو جایا کرتی ہے، اور جو لوگ اور لوگوں کو ان برائیوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے وہ خود بھی بالآخر اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پانچواں یہ کہ آیت الہی کی خلاف ورزی خود بھی ایک عذاب ہے، اور اس کی وجہ سے شیطان ان پر غالب آ کر اور ہزاروں خرابیوں کو بھی اس کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دین اور معرفت عطا کی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی قدر کرے اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔